السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے پچھلے 2 دنوں سے وضو کے ٹاپک پر فقہی سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اسی غرض سے میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں نے 3 سوالات قائم کیے تھے۔ انہی تینوں سوالوں کے جواب دینے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ آئیے انہی تینوں سوالوں کے جواب سماعت فرمائیں۔ ہمارا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ تھا، نماز کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ ہم نے دوسرا سوال آپ سے یہ اٹھایا تھا، کن افعال کو انجام دینے کے لیے، کن کاموں کا انجام دینے کے لیے وضو کرنا فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ اور قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ اور قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ ہم نے تیسرا سوال آپ سے یہ اٹھایا تھا کہ اگر کوئی شخص بلا ترتیب وضو کرے اس کا وضو ادا ہوگا یا نہیں؟ ہم نے تیسرا سوال آپ سے یہ اٹھایا تھا، اگر کوئی شخص بلا ترتیب وضو کرے اس کا وضو ادا ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کا وضو ہو جائے گا، البتہ یہ خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ترتیب کے ساتھ ہی وضو کرنا چاہیے، اور یہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔